السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر سہام۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، قتل کی ایک لرزہ خیز واردات کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا تھانہ واکینڈ کی حدود میں، جہاں 15 مارچ کو ایک 25 سالہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتی ہیں اور اس کے بعد وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو جاتی ہے، اور جس کی تلاش جاری تھی۔ تو آج 10-12 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں مختلف جگہوں سے پولیس نے ریکور کر لی ہے، اور پولیس نے اس کیس کا جو مرکزی ملزم تھا، جو سفاک قاتل تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، ایک دلخراش واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس میں جو اب تک ہمارے پاس معلومات آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 15 مارچ کو ہینا اپنے گھر سے نکلتی ہے کام کے لیے، اور لیکن وہ جب آفس جانے کے بعد اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب اس سارے معاملے کی، اس کیس کی تفتیش شروع کی، تو اس میں ان کو کامیابی یوں ہوئی کہ جو ملزم تھا، مرکزی ملزم ٹیپو امیر، اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ اس کا مبینہ طور پر مقتولہ کے ساتھ گزشتہ 1.5-2 سال سے تعلقات بھی تھے، اور وقوعے کے روز ان کا آپس میں ایک دفعہ پھر رابطہ ہوا 15 تاریخ کو، اور جس کے بعد ملزم مقتولہ کو لے کے جوڑی راجگان، اسلام آباد کی ایک حدود ہے، وہاں پہ ایک ڈیرہ سا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ پولیس کے مطابق اس کو لے کے آیا، جہاں یہ دونوں موجود تھے، اور کسی بات پر ان میں تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا ہوا، جس کے بعد ملزم نے بیلچے سے حملہ کر کے پہلے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد اس قتل کو چھپانے کے لیے اس نے اس کے لاش کے کئی ٹکڑے کیے، سر تن سے جدا کیا، پاؤں کاٹے، ہاتھ کاٹے، اور اسی طرح جسم کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے شاپنگ بیگ میں ٹکڑے ڈالے، اور مختلف جگہوں پر مختلف نالوں میں، نالہ لہی تک جو ہے وہ اس شاپر ان حصوں کو، ان ٹکڑوں کو پھینکتا رہا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا، اور پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اس اندھے قتل کو تلاش کرے، کیونکہ جب گنج منڈی کی حدود سے خاتون کی ایک لاش برآمد ہوئی، وہاں سے ایک جسم کا ایک حصہ برآمد ہوا، تو پولیس نے تفتیش شروع کی اس اینگل سے بھی، اور دوسری طرف جب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں تھی، اس وقت پولیس کو شبہ ہوا اس ملزم کے اوپر، ملزم ٹیپو امیر پر، کیونکہ یہ مقتولہ کے خاندان کے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، آنا جانا تھا، اور اس نے باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک ناٹک کر رہا تھا، ان سے ہمدردیاں اپنی جتا رہا تھا، اور مقتولہ کو ڈھونڈنے میں بڑی اپنی تگ و دو شو کر رہا تھا۔ تو پولیس کو جب محسوس ہوا کہ یہ شخص، اس سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو پولیس نے تفتیش کی۔ یہاں میں پولیس کو بالکل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ پولیس نے ایک ایمانداری کے ساتھ تفتیش کی، جس کے بعد ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اور اس نے باقاعدہ اپنی پوری واردات کے حوالے سے پولیس کو بیان بھی ریکارڈ کروا دیا، جس میں بتایا کہ اس نے لاش کہاں کہاں پہ اس نے پھینکے ہیں۔ اب پولیس جو ہے اس کیس کی مزید تفتیش بھی کر رہی ہے، ملزم کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا جا رہا ہے، اور تاکہ جو باقی جو باڈی پارٹس ہیں وہ بھی ریکور کیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ملزم جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق گلگت سے تھا، اور ایک رچ فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے والد بھی ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے، اور یہ خود بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا۔ ملزم آلریڈی شادی شدہ تھا، 2 بچے تھے اس کے، اور اس کی جو وائف ہے وہ ڈینٹل ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ہینا کے ساتھ تعلقات رکھے، اور اسی بنا پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جی، تھینک یو۔